جی سر بتائیے آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنا فرید صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں وہ میٹرک پاس کریں اور ہر بچے کو میٹرک کر لینا چاہیے۔ جی مجید صاحب کون نہیں چاہے گا؟ تو میرے دوست پھر جو ہمارا امتحانات لینے کا معاوضہ بنا ہوا ہے 8 مہینے سے جو ہمیں ادا نہیں کیا گیا وہ ہمیں لے دیں حکومت سے، کیونکہ ہم تو اس آس پہ ہی دکاندار سے سودا سلف ہر مہینے اٹھا لیتے ہیں کہ یکمشت رقم آئے گی تو ہم اسے ادا کر دیں گے۔ اب تو دکاندار بھی ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیر یہ تو دکانداروں کی عقل مندی ہے نا۔ ویسے فرید صاحب 8 مہینے کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ تو جی دیکھیں 8 مہینے میں ان سے ہمارے امتحانات کے معاوضے کا حساب نہیں بنا، جبکہ سال کے 8ویں مہینے تو پاکستان بن گیا تھا۔ او بھائی 8 مہینے سے آپ کی بابی پارلر نہیں جا سکی، ہر مہینے لارا لگا دیتا ہوں کہ بھائی اس مہینے لازمی۔ اب تو بابی کی شکل ان کے بھائی سے ملنا شروع ہو گئی ہے۔ میں پچھلے دنوں گیا ہوں گھر ان کے، تو بھابی نے دروازہ کھولا ہے اور مجھے بٹھایا ہے۔ تو میں نے بچوں سے پوچھا ہے بیٹے آج ماموں آئے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا آپ کے ماموں نے مجھے بٹھایا ہے۔ بچے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انکل، امی آپ کو بٹھا کے گئی۔ نہیں واقعی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ اتنے ماہ سے آپ کو معاوضہ ہی نہیں مل سکا۔ وہ جی مل جائے گا معاوضہ، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ مظفر صاحب آپ کو تو اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ماشاءاللہ ساتھ پاپڑ بنانے کی فیکٹری ہے۔ کس نے کہا آپ کو میری پاپڑ بنانے کی فیکٹری ہے؟ میں اتنا پڑھ لکھ کے پاپڑ بناؤں گا؟ وہ گول گپے کی فیکٹری ہے میری۔ واہ، تو گول گپے کیا پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے؟ یا جس بندے نے ایم اے نہ کیا ہو وہ گول گپے کھا نہیں سکتا، اور اگر ساتھ آپ نے چنے اور کھٹا بھی مانگنا ہے تو پھر گریجویشن کی ڈگری بھی دکھانی پڑتی۔ ویسے میں نے تو آپ لوگوں کو اس موقع کی چھٹیوں پر بات کے لیے بلایا تھا، آپ لوگ اپنے مسئلے مسائل لے بیٹھے ہیں۔ لو جی سموک کی چھٹیاں کہاں ہوتی ہیں، صرف کلاسیں آن لائن ہوتی ہیں۔ آن لائن کلاسیں شروع ہونے سے لگتا ہے کہ کرونے کا سیزن 2 شروع ہو گیا ہے۔ او میرے بھائی، تعلیمی سال 120 دنوں کا بھی نہیں رہا۔ فرید صاحب آج کل کے بچے جس قدر مصروف ہو چکے ہیں، اب تو 5 منٹ کے لیے کتاب کھولیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پچھلے 5 گھنٹے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 120 دن بھی سال میں پڑھ لیے جائیں تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے 1120 دن پڑھ لیا۔ مجید صاحب، عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال کم از کم 240 دنوں کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور پڑھاتے کیا ہے آپ لوگ آن لائن؟ میں نے تو جب بھی کسی بچے کو نیٹ پہ دیکھا ہے پڑھتا ہوا نہیں بلکہ گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جی آن لائن پڑھانے میں بھی بڑے مسائل ہیں نا۔ میں آن لائن فون پہ کلاس دینا چاہتا ہوں لیکن ہر 5 منٹ بعد میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ ویسے معاف کیجئے گا، آپ جو فون اٹھا کے تو پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ آپ کے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا ہے کہ سر مظفر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو 5 منٹ بعد ادھر سے خراٹوں کی آوازیں آنی شروع مجید صاحب مسئلہ ہمارے فون اٹھانے کا نہیں ہے، بچوں کے پاس فون ہی نہیں ہوتا، فون ہوتا تو نیٹ ہی نہیں ہوتا۔ وہ فرید صاحب آن لائن کلاس لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر بیٹھ کر فائٹر پائلٹ بننے کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ او حضور، آپ لوگ آن لائن ایکٹیو ہو کر پڑھائیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ اسموک تو اب ہر سال کا مسئلہ بن چکی ہے۔ فرید صاحب مسئلہ صرف ٹیچر کے ایکٹیو ہونے کا نہیں ہے، بچے بھی تو ایکٹیو ہونا۔ میں جب کلاس لیتا ہوں آن لائن، میرا ایک سٹوڈنٹ ہے ارسلان، اچھا، مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ جب یہ آپ کلاس دے رہے ہوتے ہیں
تو اس نے فون میوٹ کیا ہوتا ہے، جب آپ حاضری لگانی شروع کرتے ہیں تو وہ ان میوٹ کر کے تو یس سر حاضر ہوں کہہ کے بند کر دیتا ہے۔ مجید صاحب اس کا بھی حل موجود ہے، آپ جب لیکچر دیں تو بچوں سے سوال و جواب کریں، ان سے پوچھیں جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، اور اس طرح سے وہ اپنا مائک جو ہے میوٹ نہیں کریں گے آن لائن کلاس کے دوران۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں یہ ہر طرف سے مسائل ہیں، بچوں کی طرف سے بھی ہیں، ہماری طرف سے بھی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہیں، اور ہر کوئی یہ چیزیں اور تقاضے اپنی مرضی سے طے کر رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں میرے چند ٹیچر دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر آپ کو تنخواہ یا پروموشن چاہیے تو آپ کو احتجاج میں حصہ لینا پڑے گا۔ کہتا ہے ہم نے تو کہہ دیا جناب ہم آن لائن احتجاج کر لیں گے۔ سر آپ لوگ اسموک سے بچنے کے لیے ماسک لگائیں اور کلاسز میں پڑھائیں، ہم لوگ فیسیں دیتے ہیں اپنے بچوں کی۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو کن بچوں کی فیس دیتے ہیں آپ؟ میرے بہن بھائیوں کی فیسیں دیتے ہیں میرے والدین۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے فرید صاحب کہ والدین کو صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں فیس کی شکل میں وہ پورے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ہر بندہ پیسے پورے کرنا چاہتا ہے۔ اور بھائی اگر ہم لوگ بیمار ہو گئے تو قوم کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ ہاں جی بالکل صحیح۔ اتنی بری حالت ہے کل میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے؟ اور نہیں بھائی مجھے بڑا تیز بخار تھا۔ اور اشتیاق صاحب کو بخار چڑھا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ اور جب بھی اشتیاق صاحب بے ہوش ہوتے ہیں تو بہت برے لگتے ہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فراڈ کر رہے ہیں۔ یار آپ لوگوں کو میری زندگی سے زیادہ لاسٹر عزیز ہیں؟ جی ہاں۔ فرید صاحب چھوڑیے ان کی غیر سنجیدگی کو، سموک بڑی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ میں نے کب کی سگریٹ چھوڑ دیے، مگر آج کل ہر وقت منہ میں سگریٹ کا ٹیسٹ رہتا ہے۔ اور فرید صاحب انہوں نے ہیلتھ ایشو کی وجہ سے سگریٹ نہیں چھوڑے، اب ان سے سوٹا نہیں کھینچا جاتا تھا۔ اب جناب سوٹا کھینچتے ہیں تو پیچھے دیوار میں جا لگتے ہیں۔ ویسے میں حیران ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ فرید صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سموک کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، پہلے کون سی آپ کرکٹ پہ کمنٹری کرتے تھے؟ یار آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ ذرا بھی دکھ نہیں ہے کہ ایک سینئر ٹیچر کی آواز ہی نہیں نکل رہی؟ جی دکھ والی بات تو یہی ہے کہ مجید صاحب کی آواز بیٹھ گئی تو ہماری آواز اٹھائے گا کون؟ میں یہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے باخدا ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اچھا مگر سموگ واقعی بڑی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ صرف یہ آسان حل جو چھٹیوں کا ہے یہ ڈھونڈنے کی بجائے یا اس کی اناؤنسمنٹ کی بجائے کچھ ایسا لائحہ عمل اختیار کرے کہ سموگ ختم ہو۔ آپ دیکھیے فرید صاحب کہ اربن ڈیولپمنٹ والوں نے ابھی بھی بتایا ہے کہ سموگ کی 83% جو ریشو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ خدا کے واسطے اس کا کوئی بندوبست کریں، لوگوں کو کہیں کہ گاڑیاں مت نکالیں باہر۔ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ جو حکمرانوں نے میٹرو اور یہ اورنج لائن اور یہ وہ چلائی ہوئی ہیں، اس کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر جو گاڑیاں خراب ہیں جو دھواں دے رہی ہیں ان کا کوئی بندوبست ہو، ان کا کوئی ٹیسٹ ہو، ان کو کوئی ایگزام کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہو۔ اگر وہ دھواں چھوڑتی ہیں یا ان کا انجن خراب ہے تو ان کو بند کیا جائے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تا وقتے کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ پھر پیٹرول میں اتنی ملاوٹ ہے، اس قدر گندا پیٹرول ہے جس کی وجہ سے نئی گاڑیوں میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے۔ مجید صاحب آپ کی ساری باتیں درست ہیں،
मगर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा तो ये कहती है कि स्मोक रातों रात खत्म नहीं हो सकती। ओ जी, अगर रातों रात फ्लाइट स्विट्जरलैंड पहुंच सकती है तो स्मोक भी खत्म हो सकती है।